کیا جنات واقعی انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں؟ مجھے بخش دو، میری جان مت لو۔ یا اس رات وہ خود اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے؟ اتہاس کے پنوں میں ایک ایسی رات درج ہے جسے جاننے کے لیے روح کانپ جاتی ہے۔ کیا واقعی آسمان کے ستارے صرف چمکنے کے لیے ہیں یا وہ کسی اندیکھی جنگ کے ہتھیار ہیں؟ ہر طرف آگ کے گولے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہی ہے، یہی وہ چیز ہے۔ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سچ سے پردہ اٹھائیں گے جسے صدیوں سے ڈر کی چادر میں لپیٹا گیا ہے۔ یہ بات ہے مکہ کی وادیوں کی، یہ بات ہے اس دور کی جب جنات اور شیطان زمین کے بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہے اس مخلوق کی جس کے بارے میں قرآن نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ آسمان کا نظام بدل کیوں گیا؟ کل تک ہم وہاں بے خوف جاتے تھے، آج وہاں ہر طرف آگ کے شعلے کیوں برس رہے ہیں؟ سردار، زمین پر ضرور کچھ نیا اور بڑا نازل ہوا ہے۔ بچپن سے ہم جادو ٹونے اور جنات کے قصے سن کر ڈرتے آئے ہیں، لیکن اس رات وادی نخلا میں اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر کی کہانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ طاقت اور سچائی کی ٹکر تھی، اور کیسے ایک تلاوت نے آگ سے بنی مخلوق کو موم کر دیا۔ آخر اس رات آسمان نے اپنے دروازے اچانک بند کیوں کر لیے؟ کیا زمین پر کوئی ایسی خاص چیز آ گئی تھی جسے چھپانے کے لیے ستاروں کا پہرا لگا دیا گیا؟ یہ داستان صرف ایک ملاقات کی نہیں بلکہ اس راج کی ہے جس نے جنات کی دنیا میں بھونچال لا دیا۔ یہ بات ہے سورہ جن کی۔ اس آسمانی واقعے کی جڑیں زمین کے ایک گہرے درد سے جڑی ہیں۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسلامی تاریخ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتی ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ اب تو ابو طالب بھی نہیں رہے، اب دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے اسے۔ ہاں اور وہ خدیجہ بھی تو گزر گئیں، اب تو محمد بالکل اکیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 سب سے بڑے سہارے تھے، ایک باہر کی دنیا میں آپ کے چاچا ابو طالب جو ہر دشمن کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے، اور ایک گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھیں۔ لیکن افسوس چند ہی دنوں کے اندر یہ دونوں سائے سر سے اٹھ گئے۔ مکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھلی جیل بن چکا تھا۔ جب اپنا شہر مکہ پرایا ہو گیا تو ایک آخری امید لے کر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ 60 میل کا وہ پتھریلا سفر اس آس میں طے کیا کہ شاید طائف والے بات سمجھ جائیں، کیا پتا وہاں کوئی اللہ کا پیغام سن لے اور وہاں کوئی اپنا مل جائے۔ لیکن طائف والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے اپنے شہر کے لڑکوں اور غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ نکالو اسے ہمارے شہر سے، یہ مجنوں ہے۔ مارو مارو اسے، نکالو اسے ہمارے شہر سے، پتھر مارو۔ انہوں نے راستوں کے دونوں طرف لائنیں بنائیں، اور جب آپ وہاں سے گزرے تو گالیاں نہیں پتھر برسائے۔ یا رسول اللہ، آپ سنبھلے، یہ ظالم نہیں رکیں گے۔ اتہاس گواہ ہے وہ پتھر مارتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے پھر سنبھلتے پھر چلتے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر کر چپک گئے تھے۔ سوچئے وہ ہستی جس کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آج وہ پتھروں سے لہولہان تھی۔ زخمی حالت میں زمین کے سب سے بہترین انسان نے ایک باغیچے میں پناہ لی۔ شریر درد سے چور تھا لیکن دل میں رب کی یاد تھی۔ وہاں آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا
اور وہ ऐतिहासिक दुआ मांगी जो अर्श तक हिल गई। اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے بسی کی شکایت صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس درد کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ان دشمنوں کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتے ہیں۔ یہ وہ ऐतिहासिक दुआ थी जिससे अर्श भी हिल गया। उस रात जमीन वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इस हरकत ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली देने वाला था। اے پیغمبر، اگر مٹی کے انسانوں نے آپ کو ٹھکرا دیا تو کیا ہوا؟ آج ہم آگ سے بنی مخلوق کو آپ کا قرآن سننے بھیج رہے ہیں۔ طائف سے لہولہان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ پہنچے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، دنیا سو رہی تھی اور اللہ کا رسول اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ تنزلیل الکتاب من اللویہ العزریز والحکیم۔ ظاہر ہے آپ کو لگا ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن اس رات اس ویران وادی میں ایک عجیب ہلچل ہونے والی تھی۔ आसमान के दरवाजे बंद हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। हर तरफ आग के गोले हैं, खबर रुक गई है। ادھر آسمان میں جنات پریشان تھے، انہیں آسمان سے خدیڑ دیا گیا تھا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو حکم دیا تھا کہ رکو، یہ یوں ہی نہیں ہوا، زمین پر ضرور کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے۔ جاؤ، مشرق سے مغرب تک زمین کا کونا کونا چھان مارو، ڈھونڈو اسے۔ نصیبین علاقے کے جنات کا ایک دستہ اسی کھوج میں وادی نخلا سے گزرا۔ ٹھہرو، یہ کیسی آواز ہے؟ تبھی ایک آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ یہ شاعری نہیں تھی، یہ جادو نہیں تھا، یہ وہ الفاظ تھے جو سیدھے عرش سے اتر رہے تھے۔ یہ کلام، یہ انسانوں کا نہیں لگتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آسمان کے راستے روکے ہیں۔ جیسے ہی قرآن کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں، ان کی تلاش ختم ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ آسمان کے دروازے اسی کلام کی وجہ سے بند ہوئے ہیں۔ خاموش، غور سے سنو۔ قرآن کا اثر ایسا تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے کادو یقونون علیہ لبدا، یعنی وہ سننے کے شوق میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جا رہے تھے۔ تھوڑا اور قریب، مجھے اور سننا ہے۔ حیرت کی بات دیکھیے، جو انسان طائف والے مٹی سے بنے تھے انہوں نے پتھر مارے، اور جو جنات آگ سے بنے تھے وہ قرآن سن کر موم ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو اپنی قوم کے پاس واپس چلو، ہمیں انہیں خبر دینی ہوگی۔ ہمیں راستہ مل گیا، ہمیں ہدایت مل گئی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ وہ ایک پل بھی برباد کیے بنا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ تیزی سے اپنی قوم کی طرف وارنرز بن کر دوڑے۔ تاکہ انہیں بتا سکیں کہ ہم نے وہ راستہ پا لیا ہے جسے ہم صدیوں سے ڈھونڈ رہے تھے،
لیکن انہوں نے اپنی قوم کو کیا بتایا؟ اب وقت ہے اس خفیہ رپورٹ کو سننے کا جو جنات نے اپنی قوم کو دی۔ یہ صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ وہ راز ہیں جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان پردوں کو ہٹاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی حیرانی ظاہر کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ وہ بولے اے ہماری قوم، اے میری قوم، قسم خدا کی آج ہم نے ایک عجیب اور حیران کر دینے والا قرآن سنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کتاب بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ غور کیجئے، مکہ کے لوگ اسے شاعری یا جادو کہہ رہے تھے، لیکن جنات نے ایک بار سنا اور پہچان لیا کہ یہ عجب ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کے غلط عقیدوں کو توڑا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى زَدُ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ انہوں نے اعلان کیا تو پھر ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی پریوار ہے؟ نہیں۔ تعالی جد ربنا، نہ تو اس نے کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، وہ ان سب رشتوں سے پاک ہے۔ یعنی جنات نے صاف کر دیا کہ اللہ ان سب انسانی رشتوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ آیت آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت کھولتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعْزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے مردوں کی پناہ مانگتے تھے، جس سے جنات کا گھمنڈ اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا۔ دیکھا، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہی ہماری غلطی تھی، جب انسانوں نے ہم سے پناہ مانگی تو ہمارا گھمنڈ بڑھ گیا، ہم نے انہیں اور زیادہ ڈرایا اور گمراہ کیا۔ مطلب صاف ہے، جب انسان ان سے ڈرتا ہے تو وہ خود کو پاورفل سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ ڈرنا بند کر دیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آسمان میں وہ ریڈ الرٹ کیوں تھا۔ وَأَنَّ لَمَسْنَا الصَّمْعَ فَوَجَدْنَهَا مُلِيعَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ قُلْنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ وہ بولے ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور آگ کے گولوں سے بھرا پایا۔ اب جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جلدی کرو، ہمیں اوپر کی خبر لانی ہے۔ پیچھے ہٹو، دیکھو وہ آ رہا ہے، ہر طرف آگ کے پہرے ہیں۔ یعنی اب آسمان کی جاسوسی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے۔ آخر میں انہوں نے اپنے انظام کی خبر دی۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَهَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ انہوں نے مانا کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں لیکن کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں لیکن کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں وہ جان لیں فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطْبًا، یعنی وہ جنات جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ذرا سوچئے، آگ سے بنی مخلوق آگ ہی میں جلائی جائے گی، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ یہ تو وہ واقعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں تھا، انہوں نے صرف قرآن سنا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے فیس ٹو فیس ملاقات کی؟ اسے کہتے ہیں لیلۃ الجن۔
لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات۔ دوستوں، وہ پہلی گھٹنا تو صرف ایک اتفاق تھی جب جنات نے چھپ کر قرآن سنا تھا، لیکن اصل داستان تو اس کے بعد شروع ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنات کی دنیا میں جائیں گے اور انہیں اسلام کی دعوت دیں گے۔ مسند احمد اور حدیث کی روایتوں میں آتا ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ یا رسول اللہ، ہم آبادی سے بہت دور آ گئے ہیں، یہاں خاموشی بہت گہری ہے۔ گھبراؤ نہیں عبداللہ، آج رات ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ مکہ کے باہر ایک بے حد ویران اور ڈراؤنی وادی میں پہنچ کر آپ رک گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے انگوٹھے یا ایک لکڑی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور ایک دائرہ بنایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو سخت ہدایت دی، ابن مسعود، ادھر آؤ، اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم کیسی بھی ڈراونی شکلیں دیکھ لو، اس لکیر سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی اور قیامت تک میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ سوچئے اس منظر کو، رات کا سناٹا، ویران جنگل اور ایک معمولی سی لکیر۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں اس دائرے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ہوا رک گئی ہے، لیکن یہ سائے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ گھراؤ کرو۔ اچانک وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ دھوئیں اور کالی گھٹاؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ سائے اتنے زیادہ تھے اور ایک دوسرے پر ایسے گر رہے تھے کہ مجھے لگا آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ شور اتنا بڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز دب گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ وہیں رہو۔ پھر ایک معجزہ یعنی میریکل ہوا۔ اللہ کی قسم، یہ حق ہے، خاموش رہو۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت بڑھتی گئی، وہ آگ اور دھوئیں والی مخلوق ٹھنڈی پڑتی گئی۔ وہ خاموش ہو کر زمین سے چپک گئے اور صبح فجر تک اسلام کے اصول سیکھتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں، لیکن ہماری خوراک کیا ہوگی؟ ہم وہاں کیا کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایتہاسک فیصلہ سنایا جو آج بھی لاگو ہے۔ سنو، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی گوشت سے بھر جائے گی، اور جانوروں کا گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ اسی لیے دوستوں، اسلام میں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ تو دوستوں، وادی نخلا کی وہ رات تو گزر گئی، لیکن وہ رات آج بھی ہم سے ایک بہت چبھتا ہوا سوال پوچھ رہی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جنات جو آگ سے بنے ہیں، جن کے خون میں گرمی، غصہ اور تکبر ہے، جن کے پاس ایسی سپر نیچرل طاقتیں ہیں وہ پلک جھپکتے پہاڑوں کو ہلا دیں، انہوں نے قرآن کو کتنی بار سنا؟ صرف ایک بار۔ جی ہاں، صرف ایک چند لمحوں کی ملاقات، اور اسی ایک ملاقات نے ان کی صدیوں پرانی عقل کو راکھ کر دیا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، مٹی سے بنے انسان، مٹی جس کی فطرت میں نرمی ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمارے فونز میں قرآن ہے،
मस्जिदों से दिन रात आवाजें आती हैं, लेकिन क्या हमारा दिल कांपता है? क्या हमारी आंखों से वो आंसू गिरते हैं जो उस रात जिन्नात की आंखों से गिरे थे? जिन्नात ने कहा था, इन्ना समिअना कुरानन ज़बा, हमने एक अजीब कुरान सुना। आज ये कुरान आपके पास भी है, फैसला आपको करना है। क्या आप इसे सिर्फ एक किताब समझकर अलमारी में सजाएंगे, या इसे उस तड़प और मोहब्बत के साथ खोलेंगे जैसे जिन्नात ने सुना था? यकीन मानिए, जिस दिन कुरान दिल में उतर गया, उस दिन दुनिया का हर डर दिल से निकल जाएगा। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। जब माथा उसके आगे झुक जाता है तो फिर ये सर किसी और के आगे नहीं झुकता। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल से गैर अल्लाह का डर निकाल दिया है तो इस पैगाम को अपने तक महदूद न रखें, इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो अनजाने खौफ में जी रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी का अकीदा बचा ले और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जाते जाते अल्लाह से एक दुआ है, या अल्लाह हमें हर उस शर और मुसीबत से महफूज रख जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन तू देख सकता है। या अल्लाह हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे और हमारे दिलों में कुरान की वैसी ही मोहब्बत डाल दे जैसी तूने उस रात जिन्नात के दिलों में डाली थी। कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।